مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے غیبت زنا سے بدتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کس طرح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو خداوند تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک اس کو وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ کثیر الوقوع ہے اور باوجود کہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ زنا سے بھی بدتر ہے، مگر اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور عابد و زاہد لوگوں کا دامن اس گناہ سے آلودہ نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح غیبت کے عادی ہو گئے ہیں کہ گویا غیبت ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو جو اس گناہ کی نحوست سے خالی ہو۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کو غائبانہ برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے دینی بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میرے دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کو کہنا بھی غیبت ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی عیب اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو یہ اظہار ثانی ہے، اور غیبت و بہتان کی طرح یہ اظہار ثانی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، اگر اصلاح کی نیت سے کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا جائے تو یہ نہ غیبت ہے اور نہ بہتان، نہ اظہار ثانی، بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے، اور بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی متوفی 676 نے مسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی داد رسی ہو سکے۔ دوسرا، کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو ذکر کرنا تاکہ وہ صاحب اقتدار اپنے رعب داب سے اس کو برائیوں سے روک دے۔ تیسرا، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب کو پیش کرنا۔ چوتھا، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان پہنچانے والے کے لیے کسی کے عیوب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہب مصنفوں اور واعظوں کے جھوٹ اور بد مذہبی کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے محفوظ رہیں، یا شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے عیوب کو بتا دینا، یا خریدار کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے
ایوب سے باخبر کر دینا۔ اور پانچواں، جو شخص اعلان فسق و فجور اور بدعات و معصیات کا مرتکب ہو اس کے ایوب کو بیان کرنا۔ اور چھٹا، کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کے لیے یعنی عمش، چندہا، آرج یعنی لنگڑا، اعما یعنی اندھا، طویل یعنی لمبا وغیرہ ایوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے نہ ایذا رسانی، بلکہ صرف راویوں کی شناخت اور ان کے تعارف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں غیبت کی اس نحوست سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔